محاذ کی تازہ ترین رپورٹ جنرل سندر جی کے سامنے دھری تھی اور وہ رات دیر گئے تک اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اب گہری فکر میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ جنرل سندر جی کو اس بات کا علم تھا کہ پنجاب کی شورش میں اس کی فوج نے کوئی خاص نیک نامی نہیں کمائی۔ جنرل اروڑا نے 71 میں 7 ڈویژن فوج کے ساتھ مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے متوقع نتائج حاصل کر لیے تھے، جبکہ 13 سال بعد 1984 میں بھارتی فوج نے ایک مارکا مارا۔ بھارتی جرنیلوں نے 7 ڈویژن فوج اپنے ہی ملک کے 2 صوبوں پنجاب اور ہریانہ پر چڑھا دی۔ یہ فوج پاکستان سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بھارتی شہریوں کو جو سکھ تھے کا گناہ صرف اپنے لیے آزاد شہری کی زندگی کا مطالبہ تھا کو کچلنے پر مامور کر دی۔ جنرل سندر جی کے پاس موجود محتاط ترین اندازوں کے مطابق اس جنگ میں جو بھارتی فوجیوں اور شہریوں کے درمیان لڑی گئی تھی، بھارتی فوج کے 250 سے زائد افسران سکھ دہشت پسندوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ بھنڈراوالا کو مارنے کے لیے بھارتی فوج کے ٹینکوں کو دربار صاحب امرتسر میں داخل کرنا پڑا۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ہندوؤں کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت نے سکھوں کے دلوں میں جنم لیا۔ اس نفرت نے بالآخر بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو بھی نگل لیا اور وہ سیاچن کے ذریعے شاہراہ ریشم تک پہنچنے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے پر لوگ سدھار گئیں۔ مسز گاندھی اپنے ذاتی باڈی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہوئیں تو شمال مغربی بھارت کا بڑا حصہ فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھارتی جرنیلوں کو بادل نخواستہ اپنی فوج کی 1/3 طاقت کو اندرون سلامتی کے لیے مامور کرنا پڑا۔ البتہ بھارت کے تمام یعنی 11 ڈویژن اس کام پر مامور نہیں کیے گئے تھے۔ 2 ڈویژن تو معمول کے مطابق شمال مشرق میں موجود تھے، جبکہ کچھ بریگیڈ جموں کشمیر کی اندرون سلامتی کے لیے وہاں ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ دلی میں ان دنوں تقریباً 3 ڈویژن فوج تعینات کی گئی تھی اور دلی کے شہریوں نے تب یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ وسطی ہند میں مقیم BMP-1 انفینٹری ڈویژن کی بختر بند گاڑیاں دلی کے گلی محلوں میں شرپسندوں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ 65 میں چھمب اخنور سیکٹر میں بھارت نے 3 ڈویژن فوج کے ساتھ حملہ کر دیا تھا، جبکہ 86 میں دلی میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بھی 3 ڈویژن فوج استعمال کی گئی۔ بھارتی فوج کا امیج بری طرح تباہ ہو رہا تھا۔ سیاچن میں ہونے والے بھارتی نقصانات کی خبریں اخبارات بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ بھارتی جرنیلوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان پر زبردست تنقید کی جا رہی تھی اور جنرل سندر جی بھارتی فوج کے آرمی چیف کی حیثیت سے ان خبروں کو سن کر بہت پریشان تھا۔ وہ ایک پیشہ ور فوجی کی حیثیت سے تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا تھا، لیکن یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی بدنامی اس کے ماتھے کا جھومر بن جاتی تھی۔ قائد پوسٹ کے قیام اور بھارتیوں پر ہونے والے حملوں کے بعد سیاچن میں بھارتی فوج کی مخدوش حالت کے افسانے زبان زدے خاص و عام ہو رہے تھے۔ پاکستانی فوج بظاہر کم تربیت یافتہ اور پہاڑی خصوصاً برفیلے میدانوں میں جنگ کا کوئی تجربہ نہ رکھنے والی فوج جان کر بھارت نے سیاچن میں ایڈونچر کا خطرہ مول لیا تھا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہنے لگی تھی۔ سیاچن اب بھارتیوں کے لیے برف کی اندھی قبر بن گیا تھا۔ پاکستانی جرنیلوں نے انہیں تاریخ کا بدترین سبق سکھایا تھا۔ انہوں نے اس کامیابی سے لاجسٹک جنگ لڑنی شروع کی تھی کہ بھارتیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ بھارتی فوجیوں کی اموات پاکستانیوں کی گولیوں سے کم اور موسم کی شدت سے زیادہ ہونے لگی تھیں۔ پاکستانی فوج کے افسران بڑی ہوشیاری سے بھارتیوں کو ان کے برفیلے مورچوں میں قید کرنے کے بعد ان پر رسد اور رسل و رسائل کے راستے بند کر کے ان مورچوں کو ان کی قبروں میں تبدیل کرنے لگے تھے۔ ہر آنے والی لاش بھارتی فوج کے مورال کو گرا رہی تھی۔ جب بھی کوئی زخمی واپس لوٹتا ساری یونٹ کو بدل کر دیا کرتا۔ بھارتی فوج کے اپاہج الگ مسئلہ بن رہے تھے۔ جنرل سندر جی کو بھگوڑے فوجیوں کی روز بروز بڑھتی شرح اضافہ نے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں اس نے انتہائی خطرناک فیصلہ کر لیا۔ ابھی تک یہ فیصلہ اس کے ذہن میں ہی محفوظ تھا، لیکن جلد ہی وہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو اعتماد میں لے کر اس پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ 1986-87 کے موسم سرما میں بھارتی فوج نے اپنی 3 سالہ مشقیں کرنا تھیں۔ جنرل سندر جی نے ایک منصوبہ بنانے کے بعد ان مشقوں کو ایکسرسائز براس ٹیکس کا نام دیا۔ جنرل سندر جی کا مقصد ان مشقوں کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بڑھانا اور ایک سطح پر اسے اشتعال دلا کر جنگ کرنے کے لیے مجبور کرنا تھا۔ اس نے امریکیوں کے مطابق آپریشن اور دیکھ بھال مینٹیننس کے طرز پر ان مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ جنرل سندر جی کو اس خطرناک ایڈونچر کے لیے اکسانے میں بنیادی کردار بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا تھا، گو کہ پاکستان کے خلاف نظام جاسوسی اور دہشت گردی کو منظم کرنے میں بھارت کی 2 اور ایجنسیاں آرمی ڈائریکٹریٹ آف ملٹری انٹیلیجنس DMI
اور BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ را ان دونوں سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایجنسیاں را کی طرح پاکستان سے متعلق تفصیلی معلومات نہیں رکھتیں اور نہ ہی پاکستان کے اندر ان کا نیٹ ورک را کے مقابلے میں کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ عرصہ سے را اپنے وزیر اعظم راجیو گاندھی پر زور دے رہی تھی کہ وہ پاکستان کی پنجاب میں مداخلت اور مسز اندرا گاندھی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، پاکستان پر خصوصاً سندھ پر حملہ کرے۔ را کا خیال تھا کہ دونوں معاملات میں پاکستان ملوث ہے۔ اکتوبر 1986 میں راج گھاٹ پر راجیو گاندھی اور دوسرے سیاسی لیڈروں کو سکھ انتہا پسندوں کی طرف سے قتل کرنے کی سازش میں بھی را نے پاکستان کو ملوث کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع ارون نہرو کی مکمل حمایت را کو حاصل تھی اور وہ خود اس نظریے کا پرچار تھا کہ پاکستان کی طرف سے ممکنہ خطرات کے خاتمے کے لیے پاکستان ہی کو تباہ کر دیا جائے، اس کے بعد چین کے زیر قبضہ بھارتی علاقے آزاد کروائے جائیں۔ اس کی سوچ ایران کے بدقسمت شہنشاہ شاہ ایران جیسی تھی، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بھارتی بحریہ کو بحر ہند پر مکمل کمانڈ حاصل ہو جائے، اس سمندر میں بھارت کی اجازت کے بغیر کوئی ماہی گیر مچھلیاں ہی نہ پکڑ سکے۔ جنرل سندر جی نے جیسے ہی براس ٹیکس کا آغاز کیا، دلی میں کھلبلی مچ گئی۔ جتنے بڑے پیمانے پر وہ مشقیں کرنے جا رہا تھا، اس کی مثال دنیا کی حربی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ نیٹو نے اپنی سب سے بڑی جنگی مشق میں 1,20,000 فوجیوں کو شامل کیا تھا، جبکہ جنرل سندر جی 6 ڈویژن اور 2 کوروں کے ساتھ، جن کی نفری 3 لاکھ سے زیادہ بنتی تھی، جنگی مشقیں کرنے جا رہا تھا۔ را نے اس تک یہ خبر پہنچا کر اسے مزید متحرک کر دیا کہ پاکستان 26 جنوری 1987 کو پنجاب کے شورش پسندوں کی مدد کرنے کے لیے پنجاب پر حملہ آور ہوگا اور خالصتان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ براس ٹیک کے مقاصد بتانے سے دسمبر 1986 کے آخر تک جنرل سندر جی انکار کرتا رہا۔ اس نے پاکستان کی طرف سے وضاحت طلب کرنے کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ دسمبر کے آخر میں جب اس کی طرف سے اعلان ہوا کہ پاکستان بھارت پر حملہ کرنے والا ہے، تو پاکستانی GHQ ہوشیار ہو گیا۔ پاکستان کسی بھی ہندو جرنیل کی طرف سے اس اعلان کا مقصد سمجھتا تھا۔ اپنی چانکیائی ذہنیت کے مطابق جنرل سندر جی پاکستان کے حملے کا ہوا کھڑا کر کے دراصل پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے سیاچن میں بھارتی جارحیت کی ناکامی اور اب جنرل سندر جی کا یہ اعلان، پاکستانی جرنیلوں کے سامنے سارا منظر واضح تھا۔ افغانستان میں روسی فوجیں مجاہدین سے مصروف جنگ تھیں اور پاکستانی سرحدوں پر افغان مہاجرین کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیاچن میں پاکستان کے خلاف 2 سال پہلے بھارت نے ایک اور محاذ کھول دیا تھا اور اب جنرل سندر جی اسے نہایت مناسب موقع جان کر پاکستان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ ہنگامی بنیادوں پر پاکستانی ماہرین حرب و ضرب نے دشمن کی ہر ممکنہ جارحیت کا تدارک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں پاکستانی چیف آف سٹاف کے زیر قیادت ہونے والے اہم اجلاس کی کارروائی جاننے کے لیے بھارتی سرگرم تھے، لیکن ان کی کسی ایجنسی کی رسائی ان معلومات تک نہیں تھی۔ اگلے چند دنوں میں پاکستان نے تیزی سے اپنی فوجوں کو نقل و حرکت دی۔ اپنے جنوبی آرمڈ ڈویژن نمبر 1 اور 37ویں ڈویژن کو، جو رحیم یار خان کے نزدیک مشقوں میں مصروف تھا، پنجاب کی سرحدوں پر پہنچانا شروع کر دیا۔ پاکستانی جنرل بھارت کی سندھ میں ممکنہ پیش قدمی کے پیش نظر اسے پنجاب کے غیر محفوظ ہونے کا یقین دلانے میں کامیاب رہے۔ کسی بھی افراتفری کے بغیر نہایت اطمینان سے پاکستان نے 12 دنوں میں 500 کلومیٹر کی فاصلہ پر ایک کور کے برابر فوج کو دوبارہ تعینات کر دیا، جبکہ پاکستان کی جنوبی ریزرو فوج پہلے ہی محاذ جنگ پر موجود تھی۔ 6 آرمڈ ڈویژن اور 17واں ڈویژن کھاریاں میں تیار کھڑا تھا۔ اس حربی چال نے بھارتیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ جنرل سندر جی یوں تو پریس کے سامنے بڑھ کے ہانکتا رہا اور دعویٰ کرتا رہا کہ بھارتی انٹیلیجنس کو پاکستان کی ٹرینوں کے ہر ڈبے میں سفر کرنے والے فوجیوں کی تعداد کا علم بھی ہے، لیکن عملاً وہ مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ 17 دن کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے 22 جنوری کو بھارتی کابینہ کو اپنے عزائم پر بریفنگ دی اور 23 فروری کو بھارتی فوجوں کو حرکت کرنے اور جنگ کی تیاری کے احکامات جاری کر دیے۔ فوجوں کی نقل و حرکت کے معاملات خفیہ رکھے گئے۔ جنرل سندر جی پہلے ہی براس ٹیک کے بہانے بھارتی فوج کا قریباً سارا مال اسباب میدان جنگ تک پہنچا چکا تھا۔ اب اس نے ہیڈ کوارٹر 3 کور اور 57ویں ڈویژن کو شمال مشرق سے پنجاب کی طرف، 18ویں ڈویژن کو میرٹھ سے پنجاب کے شہر گرداسپور کی طرف، 21ویں ڈویژن کو رانچی سے امرتسر کی طرف،
22ویں ڈویژن کو بیکانیر سے فیروز پور کی طرف، 51ویں منتشر ڈویژن کو سکندرآباد اور حیدرآباد سے راجستھان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 24ویں ڈویژن کو متحرک رکھا اور صورتحال بڑی خطرناک تھی۔ پنجاب میں فاضلکا، ابوہر، گرداسپور اور پٹھان کوٹ کے محاذ پر دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے مورچہ بند ہو چکی تھیں۔ بھارتی اس خوف سے لرزہ پر اندام تھے کہ پاکستانی اس محاذ پر حملے میں پہل کرتے ہوئے پٹھان کوٹ کی پٹی کاٹ کر مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے الگ کر دیں گے اور تیزی سے سرپرائز دے کر پنجاب میں گھس جائیں گے، جہاں سکھ حریت پسند ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بھارتیوں کو روس کی طرف سے روسی سیٹلائٹ کی مکمل سہولت حاصل تھی اور پاکستانی نقل و حرکت کی تصاویر ان تک بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ MiG 25 اور بھارتی اسکواڈرن 105 کے لیے روس نے وافر مقدار میں پیٹرول بھارتی فضائیہ کو پہنچا دیا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے فاکس بیٹ MiG 25 رو بحرکت تھے۔ فضائیہ کے ایڈوانس امدادی یونٹ متحرک ہو چکے تھے اور بھارتی نیوی نے پاکستانی سمندروں کے نزدیک پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ بھارتی شرارتی منصوبہ بالکل تیار تھا۔ بھارتی جرنیل اپنے وزیر دفاع ارون نہرو، اندرا گاندھی کے سپوت بھارتی وزیر اعظم مسٹر راجیو گاندھی اور را کی پشت پناہی سے پاکستانیوں کو اشتعال دلا کر ایک محدود جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اپنے اصل منصوبے آپریشن ٹرائیڈنٹ پر عمل کرنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ بھارتیوں کا منصوبہ تھا کہ پاکستان کی داخلی صورتحال کے نتیجے میں پائی جانے والی کیفیت کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جھگڑا کیا جائے اور سندر جی کے خفیہ منصوبے ٹرائیڈنٹ یعنی ترشول پر عمل کرتے ہوئے فروری 1987 کو صبح 4:30 بجے پہلے گلگت پھر سکردو پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کر لیا جائے۔ اس منصوبے میں سیاچن میں موجود بھارتی فوجوں نے اہم کردار ادا کرنا تھا۔ جنرل سندر جی، احمقوں کی جنت میں رہنے والا بھارتی جرنیل، یہ سمجھ رہا تھا کہ 2 ہفتوں میں پاکستانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا اور شمالی علاقہ جات میں بھارتی فوجیں قابض ہو جائیں گی۔ اگر تو پاکستان جنگ کو محدود یعنی شمالی علاقہ جات تک رکھنے پر تیار ہوتا تو سبحان اللہ، اور اگر پاکستان اس جارحیت کے جواب میں پنجاب پر حملہ آور ہو جائے تو جنرل سندر جی اپنے اصل منصوبہ ٹیکس پر عمل شروع کر دیں، جو بنیادی طور پر ایک عظیم حربی منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے مطابق شمالی علاقہ جات پر حملہ کر کے پاکستان کو سندھ میں فوجی طاقت کمزور کر کے دوسرے محاذوں پر مضبوط کرنا پڑتی اور بھارتی فوجیں اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر سندھ میں گھس جاتیں۔ جنرل سندر جی نے اپنے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ وہ 3 دنوں میں میر پور خاص اور پھر 7 دنوں میں حیدرآباد پر قبضہ کر لے گا۔ اس دوران بھارتی نیوی کراچی کی طرف بڑھتی اور بھارتی سور میں سندھ کو پاکستان سے کاٹ کر الگ کر دیتے۔ یہ تھے وہ خواب جو احمق بھارتی جرنیل دیکھ رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا واسطہ کس فوج سے آن پڑا ہے۔ سیاچن میں اپنی جارحیت سے انہوں نے سبق سیکھنے کی بجائے اب سیاچن ہی نہیں تمام شمالی علاقہ جات پر قبضے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا۔ بھارتی فوج کے کل 35 ڈویژن تھے، ایک عارضی بختربند ڈویژن اس کے علاوہ ہے۔ اس طرح سے کل 36 ڈویژن بھارت کے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے 9 ڈویژن، جن میں 23واں ڈویژن بھی شامل ہے، عام طور پر بھارت کے مشرق میں رکھے جاتے ہیں۔ باقی میں سے 2 کو چھوڑ کر سب جنوری 1982 تک مغرب میں پہنچا دیے گئے۔ البتہ آخری ڈویژن نمبر 9 میسور میں رہا، جہاں سے اسے تیزی سے محاذ جنگ پر لایا جا سکتا تھا۔ براس ٹیک اور اس سے مربوط دوسری مشقوں میں 12 ڈویژن اور ایک فضائی حملہ آور ڈویژن نے حصہ لیا تھا اور قریباً 8 ڈویژن فوج کے ساتھ پاکستان پر حملے کی مشق کی جا رہی تھی۔ شمال کی طرف بٹنڈا سے 10ویں کور کو اس میں شامل ہونا تھا، جبکہ بھوج کی طرف سے 5ویں کور، جسے ساؤتھ کور کمانڈ کہا جاتا ہے، نے متحرک ہونا تھا۔ اس طرح بھارت کی قریباً 13 ڈویژن فوج فاضلکا محاذ کے گرد منڈلانے لگی تھی، جبکہ بھارتی اسے محض 2 کور اور 6 ڈویژن بتا رہے تھے۔ البتہ یہ احساس بھارتی ہیڈ کوارٹر میں پایا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کو اس مسئلے پر بے وقوف نہیں بنا سکے۔ یہ 1939 کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فوجی اجتماع تھا۔ ناروے سے ترکی تک نیٹو کی مشقوں میں 1,20,000 فوجی حصہ لیتے ہیں، جبکہ بھارت 5 لاکھ فوج کے ساتھ جنگی مشق کرنے جا رہا تھا۔ جنرل سندر جی کو اب انتظار تھا کہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہو
اور وہ اپنے اصلی منصوبے ٹرائیڈنٹ پر عمل کرے، لیکن پاکستان نے دیکھو اور انتظار کرو کی بہترین پالیسی اپنا کر بھارتی جرنیلوں کو ایسا اعصاب شکن جھٹکا دیا جس نے سارے بھارت کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ دراصل اس ساری مشق کی بنیاد را کی وہ اطلاع تھی جس کے مطابق پاکستان نے پنجاب کے خالستانی حریت پسندوں کی مدد کرنے کے لیے 27 جنوری 1987 کو امرتسر پر حملہ کرنا تھا۔ دلی اس خطرے سے لرزہ بر اندام تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستانی حملے کے ساتھ ہی سکھ یونٹیں بغاوت کر دیں گی اور بھارت کی اگلی فوج دور صحرائی علاقے میں ہونے کی وجہ سے بروقت مدد کو نہ پہنچ سکیں گی۔ اس طرح یہ خطرہ موجود تھا کہ پاکستانی کہیں دلی تک ہی نہ پہنچ جائیں۔ اس خطرے کو پاکستان نے اچھی طرح کیش کروایا۔ جنرل سندر جی کی توقعات کے برعکس پاکستان نے حملہ نہ کیا اور بھارتی فوج کی اتنے وسیع پیمانے پر نقل و حرکت نے بھارت کا اقتصادی بھرکس نکال کر اس کے گھٹنے زمین سے لگا دیے۔ فروری کے آغاز میں ہی ایک گولی چلائے بغیر پاکستان نے یہ جنگ جیت لی اور پاکستان کی شرائط پر بھارت کو اپنی فوج سرحدوں سے واپس بلانا پڑی۔ پہلے ہی مرحلے میں بختر بند ڈویژن نمبر 1 اور 24ویں ڈویژن کو ایک انفینٹری ڈویژن کے ساتھ شمال کی طرف روانگی کا حکم ملنے سے اس مشق کی افادیت ہی ختم ہو گئی۔ اکھنور اور پٹھان کوٹ پر بھارتی فوجی اجتماع کرنا پڑا اور اس سب کے عوض پاکستان نے صرف ہیڈ مرالہ اور نارووال سے اپنے پیدل دستے واپس بلا لیے۔ بھارت کو اپنا چھٹا بختر بند پہاڑی ڈویژن بریلی واپس بھیجنا پڑا، جبکہ پاکستان نے اپنا چھٹا بختر بند ڈویژن اور 17واں پیدل ڈویژن کھاریاں اور گجرانوالہ کی چھاؤنیوں کو واپس لوٹا دیا، جہاں سے سرحدوں تک وہ بہرحال بھارتی ڈویژن سے جلدی اور برق رفتاری سے پہنچ سکتے تھے، کیونکہ دونوں چھاؤنیاں میدان جنگ سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ بھارتی تل ملائے ہوئے سانپ کی طرح بل کھا کر رہ گئے تھے، وہ بہت کچھ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل سندر جی کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس نے البتہ سیاچن پر قسمت آزمائی کا فیصلہ قائم رکھا۔ اس طرح وہ اپنے نام پر کوئی نہ کوئی فتح حاصل کرنے کے لیے اتاولا ہوتا جا رہا تھا۔ مشن سیاچن کی نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔